اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما الہ آباد سے تشریف لائے حضرت مولانا، یہاں سے جلسہ کھول کے جائیے، سیٹی مارنے والے دوبارہ سیٹی ماریں گے، آپ کو دارالسلام چھوڑنا پڑے گا۔ شہ نشین پر تشریف فرما حضرت مولانا مفتی کتاب الدین صاحب، مولانا مفتی محمد عارف اقبال مصباحی صاحب جو بہار سے تشریف لائے ہیں۔ شہ نشین پر تشریف فرما حضرت مولانا انور نظامی صاحب، خطیب مسجد پبلک گارڈن جامع مسجد احسن الحومی صاحب، مولانا حیدر حسین نثار آغا صاحب، مولانا مسعود مشتہدی صاحب، مولانا ابو تراب قادری صاحب، مولانا فضل اللہ قادری صاحب، جعفر حسین معراج صاحب، صدر استقبالیہ جشن رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جناب حاجی میاں سیٹھ صاحب، ٹرسٹی دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی و اراکین قانون ساز کونسل، استقبالیہ کمیٹی کے تمام اراکین، مجلس اتحاد المسلمین کے معزز صدر و معتمدین، اراکین، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری زدہ اور ماں اور بہنوں، ابھی آپ نے پچھلے پونے 4 گھنٹے سے الحمدللہ ہم تمام نے علماء کرام اور مشائخین عظام کے بصیرت و فروز خطابات کو سنا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ان تمام اہم واقعات کو علماء کرام نے ایک بہترین طریقے سے ہمارے سامنے رکھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان معزز علماء کرام کی موجودگی میں ایک سیاستدان بول رہا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی، بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، اسکرین بھی ہے ادھر، آپ بیٹھیے، بیٹھیے تھوڑی دیر، بیٹھ جائیے، زیادہ دیر نہیں بولوں گا، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ ربیع الاول کے تعلق سے علماء کرام نے یہ لکھا کہ اس ماہ ربیع الاول کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ماہ ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ رمضان میں قرآن کو نازل کیا گیا تو ربیع الاول میں قرآن والے تشریف لائے، اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم کو نہ ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ رمضان ملتا۔ یہ سب ملا تو صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ بھی معرض وجود میں نہیں آتا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کئی قیمتی چیزوں سے نوازا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو آنکھ دیے تاکہ وہ اللہ کی اس بنائی ہوئی دنیا کو دیکھ سکے۔ اللہ نے انسان کو دماغ دیا تاکہ اس میں سوچنے اور سمجھنے کی تمیز پیدا ہو سکے۔ اللہ نے انسان کو کان دیے تاکہ وہ آوازوں کو سن سکے۔ اللہ نے انسان کو ہاتھ دیے، پیر دیے تاکہ وہ اللہ کی اس بنائی ہوئی زمین پر چل سکے، کسی کی مدد کر سکے۔ اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، علماء کرام نے اس کا ترجمہ کیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر پاؤ گے۔ اور کہیں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسان کو میں نے آنکھ دیا اور اس پر احسان کیا، اس کو دماغ دیا اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرنے کے لیے اس پر احسان کیا، مگر جب کائنات میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ نعمت عظمیٰ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر احسان جتلا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر آپ اور ہم تمام لوگ جشن رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم عید میلاد النبی کی خوشی میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ در سمین میں شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ
माह रब्बिल अव्वल में मीलाद उन नबी को मनाते और इस तरीके से मनाते कि वो खाना पकाकर गुरबाओं में, मसाकीन में उस खाने को बांटते। एक वक्त उनके पास ऐसा भी आया कि उनके पास पैसे नहीं थे। इतने पैसे थे शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह के पास, शाह वलीउल्लाह के वालिद के पास, कि वो भुने हुए चने खरीदे और मीलाद मौलूद की बरकत के लिए उन्होंने गरीबों में भुने हुए चने बांट दिए। तो रात में शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये शाह वलीउल्लाह लिख रहे हैं कि मेरे वालिद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलमीन के सामने एक बर्तन में भुने हुए चने रखे हुए हैं और रहमतुल्लाह अलमीन इरशाद फरमा रहे हैं कि अब्दुल रहीम तूने ये काम करके बड़ा अच्छा काम किया। इमाम सुहेली कासमी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम सुहेली लिखते हैं कि शैतान 4 मरतबा चीख मार कर रोया। पहली मरतबा जब उसको मलूम कहा गया तो शैतान चीख मारा और रोया। दूसरी मरतबा जब उसको आसमानों से पस्सियों की तरफ फेंक दिया गया तो शैतान चीख मारा और रोया। दूसरी मरतबा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायनात में आमद हुई तो शैतान चीख मारा और रोया। और चौथी मरतबा जब सूरह फातिहा नाजिल हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह रिसाला फैसला हफ्त मसले में लिखते हैं, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि फकीर का मशरब यह है कि महफिल मौलूद में शिरकत होता हूं, बल्कि बरकत के उसूल का जरिया समझकर इसको मुनक़द भी करता हूं और क़याम में लुत्फ और लजीज और इज्जत पाता हूं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह का शुक्र है, जैसा कि मौलाना इस्माइल हमूमी साहब ने कहा कि 2 साल के अरसे के बाद आज आप और हम जश्न रहमतुल्लाह अलमीन के इस जलसे को दारुल सलाम के इस तारीखी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर में हम लोग जमा हुए हैं। और यकीनन जो हमारे बुजुर्ग, जो लोग कोविड के पहली वेव में, कोविड के दूसरी वेव में जिनका इंतकाल हो गया, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन तमाम मरूमीन के खानदान को अल्लाह सब्र अज़ीम अता करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में इस वबा को अल्लाह आसमानों पर उठा ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमने मौलाना मुफ्ती आरिफ इकबाल मिसबाही साहब ने अपनी तकरीर में इनकलाब का जिक्र किया। इनकलाब का जिक्र किया मुफ्ती आरिफ इकबाल मिसबाही साहब ने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सरापा रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सरापा रहमत है। आपकी हयात तैयबा कायनात के चप्पे चप्पे के लिए, गोशे गोशे के लिए, बल्कि जमीन और आसमान के लिए, हजर और शजर के लिए, बल्कि कुल औलाद आदम के लिए रहमत है। और हजरत ने इनकलाब का जिक्र किया तो मजमून एक दिमाग में आया। दुनिया में कई रिफॉर्मर आए। कोई माशियत का रिफॉर्मर आया तो उसने इनकलाब पैदा किया। कोई माशराती एक शख्स आया तो उसने उसमें इनकलाब पैदा किया। किसने सियासत में महारत हासिल की तो उसमें इनकलाब पैदा किया। किसने अहले सल्तनत में काबिलियत इख्तियार की तो उसने उसका इनकलाब पैदा किया। मगर अगर ये तमाम लोगों के इनकलाब को और इनके तालीमात को देखेंगे तो ये नामुकम्मल थी। ये नामुकम्मल थी। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने माशियात में इनकलाब पैदा किया तो दौलतमंदों ने जब अपने लिए कानून बनाया तो मजदूर और कमजोर उसमें पिस गया। अहले हुकूमत और अहले सल्तनत ने जब दस्तूर बनाया, कानून बनाया तो उसमें कमजोर मजरूह हो गया। तो सारी कायनात में दुनिया के बनाने से और इंतहा तक अगर किसी को अल्लाह ने सरापा रहमत बनाकर भेजा तो वो जात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि आपका वजूद रहमत, इस दुनिया में रहने वालों के लिए रहमत और एक अजीम इनकलाब। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा, बल्कि किसी आशिक ने क्या खूब कहा, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो हमने देख लिया कि इनकलाब लाए मगर इनकलाब का असर नहीं रहा। कोई इनकलाब ताकत के बलबूते पर, बंदूक के बलबूते पर, खून रेजी के बलबूते पर इनकलाब आया मगर इनकलाब खत्म हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप पे बताना जरूरी समझता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम बेइंतहा मोहब्बत करते थे। जितने कायनात में जिस किसी ने अपनी जिंदगी को पाला या चल रहा है वो सब सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या हमारे सामने है कि आपने जब दीन इस्लाम को कबूल किया तो आपकी कोई मदद करने वाला नहीं था। फाका कशी, भूख,
کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی جا رہی تھی تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، میں نے دین کو قبول کیا، کوئی مدد نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر کو لائے اور ان کے ساتھ ان کے 2 ساتھیوں کو 3 بکریاں دی اور کہا کہ مقداد جب تک تم اپنی روزی کا انتظام نہیں کر لیتے 3 بکریاں لو اور اس کا دودھ پیتے رہو۔ تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکوں کی بھوک کو مٹایا۔ اب آپ دیکھیے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کی بات آئی، مزدوروں کی محنت کشوں کی بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں سے محبت کی، ان کے حقوق کو دنیا کو بتایا اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے ہاتھ کو بوسا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کے ہاتھ بڑے سخت تھے تو پوچھا یہ ہاتھ تمہارے سخت کیوں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پتھر پھوڑتا ہوں اور پتھر پھوڑ کر اپنی اولاد کا رزق کا انتظام اس سے کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بوسا دیا۔ اب آپ بتائیے آج دنیا کہتی ہے مزدوروں کو ان کا حق دو، مزدوروں کا ان کا حق دو۔ کس نے مزدوروں کے وقار کو بلند کیا؟ کس نے مزدوروں کے ہاتھ کو چوم کر ان کا وقار کو بلند کیا؟ کس نے ساری دنیا کو کہا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو اس کے پیسے ادا کر دیے جائے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر وہیں پر مجبوروں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک مرتبہ آ کر ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک چادر ہے جو بچھاتے بھی ہیں اور اوڑھتے بھی ہیں اور ایک پیالہ ہے جس سے پانی پیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو لاؤ، اور جب لایا گیا تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو اور اس پیالے کو اپنے دست مبارک میں اٹھا کر کہا کہ کون اس کو خریدے گا؟ تو کسی نے 1 دینار کی بولی لگائی، کسی نے 2 دینار کی بولی لگائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دینار میں وہ چادر کو اور پیالے کو فروخت کیا، 1 دینار سے ان کو کھانے کا انتظام کرا اور 1 دینار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی خریدی، اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑی میں دستہ لگایا اور ان سے کہا کہ یہ لو جنگل کی طرف جاؤ، لکڑی کاٹو اور 15 دن تک مجھے نہیں دکھنا۔ 15 دن کے بعد وہ آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 10 دینار کما لیے، اس میں سے کپڑے خریدے، اس میں سے کھانا کھایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنو نوجوانوں، ابھی ایسا نمومی نے کہا کہ نوکریاں جا چکی ہیں، تنخواہیں کم ہو چکی ہیں کووڈ کی وجہ سے، تو 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے کہ تم خود محنت کرو اور کسی سے بھیک نہ مانگو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم کو یہ پسند ہے کہ اگر تم بھیک مانگو گے تو حشر کے میدان میں تمہارے چہرے پر گدائی کا نشان ہوگا، بجائے اس کے تو تم محنت کرو؟ تو میرے ملت کے غیرت مند نوجوانوں، محنت کرو، مشقت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں عزت کو پیدا کرنا ہے تو نوجوانوں خوب محنت کرو، مشقت کرو، پسینہ بہاؤ، حلال کی کمائی کھاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسانوں کے لیے بھی رحمت۔ اب پورے ملک میں کسانوں کا احتجاج چل رہا ہے، پورے ملک میں کسانوں کا احتجاج چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاشتکاری کو، کاشتکاروں کو اور باغبانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کتنا محنت کا کام ہے، اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو کسان جو کاشتکاری کرتا ہے، جو پودا لگاتا ہے اور اس پودے سے اناج نکلتا ہے، اور اگر کوئی انسان، کوئی چڑیا اس کو کھاتی ہے تو کسان کے لیے صدقہ ہے۔ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ سرسبز و شاداب کرو، گرینری لگاؤ، گرینری لگاؤ۔ ارے گرینری لگانے کا دائی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ احزاب کی آیات، چھٹی آیات، جس میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، مقام بتاتا ہے کہ نبی مومنوں کی جان کے مالک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ علماء کرام نے لکھا، تفسیر میں علماء کرام نے لکھا کہ غزوہ تبوک کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکلو غزوے کی طرف، تو بعض نے کہا کہ ہم اپنے ماں باپ سے پوچھ کے بتائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو انہوں نے اپنے ماں باپ کی رائے پر موقوف کیا تو اللہ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ نے کہا کہ تمہاری جانوں کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم نے جب مسلمان ہونے کا اقرار کر لیا تو تم نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری جانوں کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آقا کو کے سامنے ہم نے آقا کا کہہ دیا کہ ہم آپ کے غلام ہیں، تو ہماری جانوں کے مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام اپنی زندگی اور بندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے، ان کے سر کا اور ان کے دل کا کعبہ در مصطفیٰ تھا۔ یہاں پر مجھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف کو آئے تو آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کو پسند فرمایا. 2 منزلہ بلڈنگ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے. تو رات میں ایک دن حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ گئے, اوپری منزل پر تھے, رات بھر نہیں سوئے. صبح اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بے انتہا رونا شروع کر دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے گستاخی کی؟ کیا میں نے گستاخی کی؟ یہ ادب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تعظیم ہے, ہوش اڑا دینے والا تعظیم. پھر آپ اور آپ کی بیوی ابو ایوب انصاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے. ایک رات سردی کی ایسی بھی آئی کہ اوڑھنے اور بچھونے کے لیے ایک چادر, نیند کی حالت میں حضرت ابو ایوب انصاری کا پیر پانی کے برتن کو لگتا ہے, پانی نیچے گر جاتا ہے. تو فوراً دونوں مل کر اپنی چادر نکال کر اس پانی پر ڈال دیتے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو اس میں خلل پیدا کر سکے. رات بھر سردی میں زندگی رات بھر گزارتے سردی میں. حضرت ابو ایوب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر رکھتے. اور دونوں کا, حضرت ابو ایوب انصاری کا اور آپ کی بیوی کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کے بعد وہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں کھانا کھاتے اس کو اپنے پاس لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے نشان کو تلاش کرتے اور وہاں سے کھانا کھاتے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھائے. حضرت ابو ایوب انصاری پہنچے, پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت ٹھیک ہے؟ تو آقا نے فرمایا الحمدللہ. پھر کھانا نہیں کھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے میں لہسن ہے, مجھے یہ لہسن کی بو پسند نہیں ہے اور میرے پاس فرشتے آتے ہیں, جبریل امی آتے ہیں, ان کو بھی یہ ناگوار لگتا ہے. تو اس دن سے حضرت ابو ایوب انصاری لہسن کو نہیں لائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے کیے مدینے کو 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عین خواہش تھی کہ میری امت کا قبلہ کعبۃ اللہ ہو. عین نماز میں حکم آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قبلے کو کعبۃ اللہ کی طرف کریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ بدلا تو صحابہ کرام کا ڈسپلن, محبت دیکھیے کہ اپنے آپ کو فدا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کسی نے نماز توڑ کر یا کسی نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قبلہ بیت المقدس سے آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف کیوں کیا؟ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بدلا تو صحابہ کرام نے بھی اپنا قبلہ بدل دیا. یہ محبت تھی صحابہ کرام کو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرتے یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, قرضہ ہے میرے مرحوم والد کا, میرے پاس کھجور کے درخت ہے مگر اتنا کھجور نہیں ہے کہ میں قرضداروں کو قرض کے بدلے میں کھجور دے سکوں, کیا آپ آ سکتے ہیں میرے گھر میرے باغ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں, وہ کھجوروں کے ڈھیر کے اطراف پھرتے ہیں, دعا کرتے ہیں اور حضرت جابر سے کہتے ہیں کہ اٹھاؤ اور اٹھا کر تمہارے والد کے قرضداروں کو دیتے رہو. پورا قرض چکا دیتے ہیں مگر کھجور کی تعداد میں کمی نہیں آتی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس جلسے کے ذریعے یہی پیغام دینا ہے کہ آپ کو اور ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحابہ کرام کے واقعات جو علماء کرام نے آپ کے سامنے بیان کیے, یہ آپ کو ایک فکر دیتی ہے, ہم کو دعوت دیتی ہے کہ اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لے کے آؤ. نوجوانوں, میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لے کر آؤ. یاد رکھو یہ ہمارے شہر میں جو آئے دن یہ قتل کے واقعات, یہ پریشانیاں جو ہو رہی اس کو روکو. ایک واقعہ ہوا کہ ایک مالک نے اپنے کام کرنے والے شخص کو اتنا پیٹا کہ بے ہوش ہو گئے. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں جو غلام ہے یا نوکر ہے ہم اس کو دن میں کتنی مرتبہ اس کی غلطیوں کو معاف کریں؟ پہلی بار سوال ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. دوسری مرتبہ پوچھے گئے تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. تیسری مرتبہ جب پوچھا گیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دن میں اگر تمہارا نوکر 70 مرتبہ غلطی کرتا ہے تو اس کو معاف کرو. اگر برتن ٹوٹتا ہے تو کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح تمہاری عمریں ہیں تمہارے برتن کی بھی عمریں. ایک مرتبہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو اپنے نوکر کو پیٹ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے جانا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو مسعود جو اپنے نوکر کو غلام کو پیٹ رہے تھے اس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر کے ابو مسعود جس طرح تمہارا اس نوکر پر حق ہے اللہ کا تم پر اس سے زیادہ حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد حضرت ابو مسعود تھرتھرانا شروع کر دیا اور کہا رسول اللہ میں اپنے غلام کو اپنے نوکر کو آج ہی اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں. کیا فرمایا آقا نے فرمایا کہ تم اگر نہیں کرتے تو جہنم کی آگ تم کو کھا لیتی. یہ غلاموں سے نوکروں سے برتاؤ کا طریقہ ہے. اور ہم کیا ہیں کہ مارتے ہیں ان لوگوں کو, چہرہ بگاڑ دیتے. اس کا قصور کیا ہے؟ غریب ہے. اس کا قصور کیا ہے کہ گھر میں ایک پلیٹ یا 2 پلیٹ ٹوٹ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو یاد رکھو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, قوم اور ملت کے غیور نوجوانوں, مسلمانوں کا مستقبل تم ہو اور تم کو یہ برائیوں کو روکنا ہے.
اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو یاد رکھو آقا نے فرمایا کہ ہم سے نہیں ہے. جو برائیاں کرتا آقا نے فرمایا کہ ہم سے نہیں ہے, ہم سے نہیں ہے. جو قتل کر رہا ہے یاد رکھو حشر کے میدان میں سب سے پہلے فیصلہ اللہ اس کا کرے گا جس کا تم نے ناحق قتل کیا. رب کائنات جج ہوگا. آج کے زمانے کا کوئی ایڈوکیٹ, کوئی وکیل نہیں ہوگا تم کو بچانے کے لیے. اللہ کے سامنے وہ مقتول کھڑا ہو کر کہے گا اللہ اس نے مجھے مارا تھا, میری جان لی تھی. تو اللہ کے سامنے تم کیا کرو گے؟ آج تم بچ جاؤ گے اپنی طاقت یا اپنے انفلوئنس پر, مگر اللہ کے سامنے تو حساب ہوگا نا. ایک قتل کرتا ہے تو ایک بیوی بیوہ ہو جاتی ہے, بچے یتیم ہو جاتے ہیں, اور ضعیف ماں باپ اپنی بڑھاپے کا سہارا کھو دیتے ہیں. شرم آنی چاہیے ان ظالموں کو, شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو بھی. اگر کسی کا قتل ہو رہا ہے تو آپ فون نکال کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں, ریکارڈنگ کر رہے ہیں. 3 مارا 4 مارا, دیکھیں اس کو میں وائرل کرتا ہوں. ارے وہ سیل فون اٹھا کے ظالم پہ مارتے سر پہ کم سے کم تو ڈر جاتے یہ تمام بزدل لوگ, مگر ریکارڈنگ کرنے کا شوق ہے. مر رہا ہے, چاقو چلا رہا ہے, ریکارڈنگ کرنا پہلے. یاد رکھو جو قتل کر رہے ہیں تم کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے. کوئی اس وقت نہ جج نہ کوئی وکیل بچائے گا, اللہ حساب کرے گا. بچو, سب سے پہلے قیامت میں حساب کتاب ناحق کسی کا قتل کرنے والے کا ہوگا. نوجوانوں, دوسری تیسری چیز, بچاؤ اپنے آپ کو شراب سے, بچاؤ اپنے آپ کو ڈرگ سے, بچاؤ اپنے آپ کو گانجے سے, یہ وائٹنر سے. تم میرا مستقبل ہو, اگر تم ہی سٹا مار کے سو رہے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں, یہ نہیں ہے. دیکھیں آپ, اگر تم سٹا مار کر سو جاؤ گے تو زمانہ تم پر چل کر چلا جائے گا, تم کو لاش بنا دے گا. تم مسلمانوں کے اسلام کی دیوار ہو, یاد رکھو نوجوانوں, اگر دیوار گر جائے گی تو مخالف اسلام طاقتیں اس کو راستہ بنائیں گی. تم کیسے پیو گے شراب, تم کیسے پیو گے گانجا, تم کیسے پیو گے وائٹنر؟ تم اس لیے پی رہے ہو کیونکہ تم عشق مصطفیٰ میں دیوانے نہیں ہو. اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں دیوانے ہو جاؤ گے تو وہی نشہ تم کو دین اور دنیا میں کامیاب کر دے گا. مگر تمہارے دل میں کیا ہے؟ وائٹنر ہے, گانجا ہے. میرے عزیز دوستوں, نوجوانوں, بچو ان برائیوں سے. تم قوم کا مستقبل ہو, تم کو ٹھہرنا ہے, تم کو سینہ تان کر ٹھہرنا ہے اپنی ماؤں کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے قریبوں کے لیے, مظلوموں کے لیے. اگر تم اپنی جوانی کو ان برائیوں میں برباد کرو گے تو پھر کیا رہ جائے گا بتاؤ؟ تم کو ایک انسان کہلانے کی لائق نہیں ہوگی. چوتھی چیز, زنا سے بچو, زنا سے بچو. میں کئی نوجوانوں سے پوچھتا ہوں اور بولتے کہ ہم کو ان سے محبت ہو گئی. بچہ بھی بولتا, بچی بھی بولتی, تو میں ان کو بولتا ہوں جا کے شادی کرو نا. جاؤ اپنے ماں باپ سے جا کر کہو کہ ماں ابا مجھے ان سے محبت ہو چکی ہے, میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں. ماں باپ کا بھی کام یہ ہے, اگر اولاد آ کر بول رہی ہے تو ذرا سنو اس کو. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ماں میں روزے رکھا, اپنی نفسانی خواہشات کو پر کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہو رہا, میں شادی کرنا چاہتا ہوں, تو ماں باپ کا کام ہے اس پر غور کریں. اور اگر وہ بیٹا یا ان کی جو بچی ہے اگر نیک ہے تو بری بات کیا ہے؟ بری بات کیا ہے؟ سننا چاہیے. اور ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ زمانہ بدل گیا, یہ 2021 ہے, 1969 نہیں ہے. یہ ان ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے حالات کیا ہے. تو زنا سے بچو. اور اگر شادی کرنا اگر تم میں ہے, تم برداشت بیوی کو سنبھال سکتے, کیونکہ یاد رکھو اسلام میں ذمہ داری شوہر کی ہوتی, بیوی کی نہیں ہوتی. تم اگر گھر چلا سکتے, بیوی کی ذمہ داری کھانا پکانا بھی نہیں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, مفتی صاحب بیٹھے دونوں پوچھ لو جا کر میں جانے کے بعد. بیوی کی ذمہ داری کھانا پکانا نہیں ہے, بیوی کی ذمہ داری شوہر کے گھر کی عزت کو بچانا ہے. اگر عشق ہو گیا جو بولتے نا, تو جاؤ شادی کرو, ان کے ماں باپ کے پاس جاؤ, بولو کہ ہاں. اور ماں باپ کا کام یہ اس کو سننا. اور قرآن میں اللہ فرما رہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ, زنا کے قریب مت جاؤ. دونوں مفتیان کرام ہیں, انوار نظامی صاحب بیٹھے ہیں, مشائخین بیٹھے ہیں, پوچھ لیجئے ہم اپنی نگاہوں سے کسی غیر محرم کو, اگر مرد ہے تو غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتے, اگر بچی ہے تو غیر محرم مرد کو نہیں دیکھ سکتے. ہاں کام کرنا ہے وہ الگ بات ہے, مگر دیکھے جا رہے ہیں, دیکھے جا رہا ہے, ایسا دیکھ رہے کہ ایسا کچھ دکھ رہا نہیں دنیا میں. کئی مرتبہ روکتا ہوں, بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہاں پہ ملا بھائی نا, یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہم. ارے دیکھنے والے کسی کی بیٹی ہے, وہ کسی کی بیوی ہے یہ. اور یاد رکھو یہ دیکھنا نہیں, یہ سیل فون دیکھنا بھی گناہ ہے. تم بولیں گے نہیں روڈ پہ جا رہے تھے, یہ سیل فون میں بھی جو بے حیائی ہے اس سے بچو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ان چیزوں پر نوجوانوں آپ کو غور کرنا ہے اور عمل کرنا ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں, غلامی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں, تو ہم کو ایک نیک اور اچھے انسان بننا پڑے گا. اور یہ کیا ہے کہ اگر کوئی برقعے میں بچی جا رہی تو آپ اندر سے آپ کی مردانگی میں تکلیف آتی ہے. کیسا جا رہی انہیں برقع پہن کے ہماری بچی, روکو اس کو. انہیں برقع نہیں پہن کے گئے تو نہیں, کوئی بات نہیں. اور اگر مسلمان بچہ بچی کو بٹھا رہا تو اپنا بھائی ہوں گے, گناہ نہیں, اس کا گناہ نہیں ہے. اور آپ کون ہوتے بھائی کسی کو روکنے والے؟ آپ ہوتے کون؟ آپ کیا سعودی عرب کی پولیس ہے؟ وہ بھی ختم ہو گئی وہاں پہ. آپ کا کام نہیں ہے قانون کو ہاتھ میں لینا.
खामखा रोकते, कैसा बुक कर लेते। और अगर आप किसी को रोड पे रोक के जलील करेंगे, वीडियो निकालेंगे, तो बच्ची भागी हो जाती हो। मैं जानता हूं दो केसेस में किसी ने हिमाकत की, वो बच्ची आके मेरे को बोली कि मेरे को आज से बुर्का ही नहीं पहनना है, मेरे को नमाज नहीं पढ़ना है, मैं तो चिढ़ती हूं मुसलमानों से। क्यों पूछा मैं, मेरे को जलील किए। क्या बोली बच्ची कि हाँ मैं गुनाह करी, इन्हों फैसला करने वाले, अल्लाह फैसला करने वाला है मेरा। और फिर उस बच्ची ने कहा कि असद साहब ये लोग गुनाह मेरे को रोक लेना, चलो मेरी शादी कराओ। मेरे माँ के पास बहरहाल उसके जो भी चीज आती, ये क्यों कर रहे आप, ये गलत है ये। और अगर किसी को समझाना है तो समझाने का तरीका किसी को जलील करके नहीं है। अगर मैं तुमको बेइज्जत करके बोलूंगा ये तरीका समझाने का तो तुम खामोश हो जाएंगे, ठीक है हम एमपी है, दिल में रख लेते आप। किसी को जलील करके नहीं समझा सकते, मोहब्बत से समझाना है, अखलाक के दायरे में रहकर समझाना है, ये काम आपको करना है। ये छोड़ो इन चीजों को। नहीं कैसा जा रहे हो, कैसा लेके जा रहा हूं उन्हें, अरे मेरे भाई कैसा लेके जा रहा, तो कभी अपने झांक के देखो तुम्हारे में हर हम में कितनी गलतियां बुराइयां हैं। क्या कहा मुफ्ती साहब ने अभी इलाहाबाद के, अपने आप को ये समझो कि मैं सबसे कमजोर हूं, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। कहा ना अभी उन्होंने, ये समझो कि मैं सबसे बड़ा गुनाहगार, मुझ में खताएं हैं। और है ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को दुनिया के सामने नहीं लेकर आता, ये उसका करम है, उसका फजल है, सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ये जो लोग कत्ल कर रहे हैं, मैं इनसे भी और इनके तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूं कि सरजमीन हैदराबाद के लोग आपसे अब दूरी अख्तियार करेंगे। ये कत्ल करने वाले, अरे बाप को मार दिया, क्या बेटा बाप को मार सकता है, बताओ आप, ज़ईफ बाप को मार दिए। क्या कोई भाई मिलकर अपनी बहन को मार सकता है, बहन को मार दिए। अच्छा हद तो यह हो गई कि चंदूलाल बारादरी हैदराबाद में एक हमारी बहन, हमारी बेटी, एक बेटी को पैदा की, दूसरी हामिला है, औलाद है, तो मालूम हो गया कि पेट में बेटी है, इतना तंग किए सास ससुरे को खुदकुशी कर ली। तुम्हारी बहन है वो, तुम्हारी बेटी है वो, तुम्हारी बीवी है वो, बताओ उस बाप पर क्या गुजरती होगी, उस मां पर क्या गुजरती होगी। और ये हमको ये सास ससुरे का जो कॉन्सेप्ट है बदलना पड़ेगा। बीवी का काम सास के पैर दबाना नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूं। बीवी का काम सास ससुरे की खिदमत करना नहीं है। बीवी है तुम्हारी नौकरानी नहीं है, वो तुम्हारा काम है, तुम्हारी मां है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारी खिदमत करना, ये तुम्हारा काम है, बीवी का काम नहीं है। पूछो मुफ्तिया कराम से बैठे हुए जाने के बाद, नहीं बीवी, अरे क्यों नहीं बन रही भाई तेरी, नहीं हमारी बीवी और अम्मा के पैर नहीं दबाती। हमारे बाबा आए तो चाय बना के, अरे क्यों भाई, वो अगर कर रही है तो उसके लिए सवाब है, मगर नहीं जिम्मेदारी उनकी। इन चीजों को समझो आप। बच्चियां पढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है बच्चियां हमारी, वो चलेगा जमाना। आपकी अम्मा के जैसा आपकी बीवी नहीं हो सकती, मैं बोल रहा हूं आपको, मेरा तजुर्बा है, सुनो मेरे से। दाढ़ी व्हाइट हो गई मेरी, क्यों हुई, धूप में फिरने से नहीं हुई, अलग तरीके से हुई। मैं बता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। इन चीजों को आपको समझना है, ये माशरे की बुराइयों का खात्मा करना है। क्या आप लोग इन चीजों पर गौर करेंगे, करेंगे गौर, या खाली यहां से निकल के कान में से निकल के आप बोलते रहते हैं, तकरीर करना उनका काम है, अपने को जो करना है करेंगे, नहीं अमल करना है। आज हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न रहमतुल आलमीन के जलसे में जमा हुए हैं। यहां से एक नियत करो, एक अज़म करो, नौजवानों तुम मुस्तकबिल हो मुसलमानों के, तुम मुस्तकबिल हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर क्या रहेगा, क्या बचेगा बताओ, फिर क्या बचेगा बताओ ना। कौन लड़ेगा फिर, कौन उठेगा, कौन बातिल ताकतों से मुकाबला करेगा, कौन फिरका परस्तों के खिलाफ एक शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ा होगा जब तुम में ये बुराइयां पैदा हो जाएंगी। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन तमाम चीजों पर आपको गौर करना है। और फिर एक और अहम बात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ, हमारे खिलाफ हर चीज में, अने सुबह में मुर्गी अंडा नहीं दी ना, सऊदी यूनिवर्सिटी की वजह से नहीं दी, यानी हर चीज में नहीं, इनू करे, इनू करे, इनू करे, इनू करे। घर में इनको कुछ हो गया, अरे उन्होंने कहे थे असद साहब होंगे, उन्होंने करे, सदर साहब करे होंगे, इलेक्शन लड़ रहे जाकर हम उत्तर प्रदेश में, क्या क्यों जा रहे हो, क्या जरूरत है आपको, अरे जा रहे भाई, क्यों नहीं जाना, नहीं वहां क्यों जाते साहब, आप इतनी दूर का सफर क्यों कर रहे हैं आप बारिश में तकरीर करें, पूरा भिग गए। एक साहब मेरे को फोन करके बोले, मैं आपकी दासना की तकरीर देखा, पूरा पानी में भिग गए आप तकरीर कर रहे हैं, लोग भी भीग रहे आपके साथ, ये क्या बात है। मैं बोला आपको क्या तकलीफ हो रही है, आप पानी में भीगे क्या, आपको पानी आया क्या, अरे नहीं मैं देख रहा हूं ना, क्यों जा रहे हैं आप पानी में भीग के, आप तकरीर कर रहे हैं। वो लोग भी थाली मार रहे, नारे लगा रहे। मेरा भाई साहब वो दीवानों की टीम है, हम भी दीवाने, हम पानी में भीग के बात करते, हम पानी में भी भीगते, आग में भी कूदते, तलवारों से भी मुकाबला करते, जबान से भी करते, सबसे करते। तुम क्या करते, तुम खाली सोफे पे बैठ के, अच्छा उसके बाद सोफे से उठना है, यूट्यूब 2 मिनट का वीडियो बना देते, 2 मिनट का, हमारा देखो ऐसा, अरे ये जमीन पे जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है, क्या आक़ाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम नहीं दिया अपनी उम्मत को कि दुआ भी करो और मैदान में आओ अपनी दुआओं को आजमाने के लिए। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद नहीं हुए? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के सफर में अपने खून में नहाना पड़ा? क्या
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ابھی سنا کہ صاحب نبی طالب میں فتح ہوا، اونٹ کی اڑی ڈالی گئی جس مبارک پر، صدیق اکبر کو اتنا مارا گیا کہ چہرے پر ناک نہیں دکھ رہی تھی صدیق اکبر کے، نواز رسول کو کربلا میں شہادت دینا پڑا، ایک نہیں اہل بیت کے پورے خاندان کے لوگ اپنی گردنوں کو کٹا دیے۔ اور تم بولے کیا کر رہے، کیوں جا رہے بھائی، کیوں خطرہ مول لے رہے آپ؟ کیا کریں گے، ضد ہے خطروں سے مقابلہ کرنے کی، خطرہ مول لے رہے؟ تم میری زندگی کی گارنٹی لیتے کیا؟ میں کل تک صبح تک زندہ رہوں گا، کوئی کسی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ آج سے 2 دن پہلے ایک صاحب میرے کو بولے صبح دارالسلام کو آ رہا ہوں میں، آپ ہیں؟ ہمارا بالکل آئیے، معلوم ہوا فجر کی نماز پڑھے لیٹے انتقال ہو گیا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اس لیے اور ہمارے جو غیر مسلم دوست ہیں بولتے کیا یار کیوں اتنی محنت کر رہا ہے؟ میں ان کو بولتا ہوں بھائی صاحب ہمارے پاس اونلی 1 لائف ہے، اونلی 1 لائف، ری انکارنیشن تو ہے ہی نہیں اپنے پاس، ایک زندگی گزارنے دو نا میرے کو، جیسا چاہتا گزارنے دو میرے کو، تم کو کیا تکلیف ہو رہی؟ مگر ان کو تکلیف ہر چیز میں۔ بہار میں الیکشن لڑے، بہت پکارے، اللہ نے کامیابی دی، سیمانچل کی سرزمین پہ لاکھوں سلام، اللہ نے ان کے دلوں میں مجلس کی محبت ڈال دی۔ آپ اتر پردیش میں لڑ رہے ہیں، یوگی کو ہرائیں گے ہمارا مقصد ہے، مودی کو ہرائیں گے ہمارا مقصد ہے۔ مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر بہادری کے ساتھ تمام دلائل کے ساتھ اگر کوئی بولتا ہے تو اس کا نام اویسی اور امتیاز جلیل ہے۔ اب یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، انہوں خالی یوٹیوب 2 منٹ کا خالی 2 منٹ کا خالی، یہ تو فون کرتے، فون، یہ پورے ایسے باغڑے پہلوان، یا فون یا یوٹیوب، ارے آؤ میدان میں آؤ۔ ہاں مجھے یہ فخر ہے کہ میرے سرزمین دکن سے میرا تعلق ہے، بالکل فخر ہے۔ ہم یہاں سے نکل کر اتر پردیش جا رہے، بہار جا رہے، مہاراشٹر جا رہے، جھارکھنڈ جا رہے، تمل ناڈو کو جا رہے، کیوں جا رہے، کس لیے جا رہے؟ ایک طرف ہے تکلیف ہے کہ ناانصافی ہو رہی ہے، انصاف ہونا چاہیے، اور الزامات ہم پہ لگاتے، میرے کوئی فکر نہیں، الزام لگاؤ، جتنا الزام لگاتے لگاؤ، مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تم جتنا مجھ پہ الزام لگاؤ گے اتنی شدت سے میں کام کروں گا انشاءاللہ تعالی، جتنا تم میرے خلاف بولو گے میں اور طاقت سے کام کروں گا، تم جتنا پکارتے پکارو، میرے حوصلے میں میرے عزم میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے اسد الدین اویسی کو، میں سلطان صلاح الدین اویسی کا بیٹا ہوں۔ تم جتنا بولتے بولو، یہ دارالسلام مجلس کو کیا ایسے ملا؟ مجلس کو ایسے ملا دارالسلام؟ پوچھو بادشاہ قادری سے، جب دارالسلام کے لیے عبدالواحد اویسی کو 11 سال مقدمہ لڑنا پڑا، مقدمہ جیتے تو سالار اندر آئے، دارالسلام کے گھس کے نکال کر سامان پھینکا۔ یہ عمارت انجینئرنگ کالج کی، یہ تمام عمارتیں گھر میں بیٹھنے سے بنی، کیسے بنی بتاؤ؟ جدوجہد کرنا پڑا، محنت کرنا پڑا۔ یہ عمارتیں یاد رکھو مسلمانوں، یہ تمہارے بزرگوں کے آنسوؤں کی نشانی ہے، ان کے خوابوں کی تعبیر ہے، تمہارے اتحاد کی نشانی ہے۔ اللہ اگر اس عمارتوں کے ایک عید کو زبان دے گا تو پکار پکار کر بھارت کے مسلمانوں سے کہیں گے کہ دیکھو ہم نے اس جماعت کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا، ہم نے سیاسی طاقت کو بنایا اتحاد کے اوپر، اب تم کو کرنا، اب ہم کو، اب آخر میں لگائیں گے نعرہ، اب ہم کو وہ کام کرنا ہے۔ کل میں بھی مروں گا، ہم سب مریں گے، زمین کی غذا بنیں گے، حشر کا میدان ہوگا، سالار رہیں گے، ہمارے غلام غوث خان معتمد ماما رہیں گے، عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ، حبیب محمد خان ڈلہ جی، شیخ محمد اختار اسماعیل زبی، رحمت حسین زیدی، خواجہ ابو سعید، سید سجاد۔ کیا اسد الدین اویسی شرمندہ ہو جائے گا اس دن؟ نہیں، مجھ سے جو ہوگا میں کروں گا، جیت ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کم سے کم مرنے سے پہلے تشنگی تو نہیں رہی، گھر میں کچھ کرنا تھا، جانا تھا، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ دلوں کا حال اللہ جاننے والا ہے، اور یہ ہمارے پہ جو تنقید کرتے ہیں، کسی شاعر نے اچھا کہا، لکھ کر لایا ذرا، یہی تو امتحان ہے تنویر، یہی تو امتحان ہے تنویر، کس نے کس کو خوش کرنا ہے، یہی تو امتحان ہے تنویر، کس کو خوش کرنا ہے۔ لیکن حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلے سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین، گر ملاقات ہوگی شاعر دربار کے ساتھ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ہمت اور حوصلوں کو بلند رکھو۔ یہ جو مجلس کے خلاف دلی سے لے کر حیدرآباد سے لے کر یوپی سے لے کر بہار، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ان کو ایک ہی مرد نظر آتا ہے، اس کا نام اسد الدین اویسی۔ کسی کے بارے میں کچھ نہیں بولتے، کسی کے بارے میں اتنے یہ آدمی نہیں آنا، یہ کیوں آ رہا بھائی حیدرآباد سے، یہ کیوں آ رہا، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ میرے عزیز دوستو، اللہ جانتا ہے سرکار کا جلسہ ہے، میں اپنی انا کی تسکین کے لیے یا میرے تمام جماعت کے ذمہ داران
اپنی انائی اپنی مقبولیت کے لیے نہیں جا رہے ہم ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ان کا حق دلانے کے لیے، مسلمانوں کو ان کی ووٹ کی اہمیت کو پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے مسائل کے لیے، مسلمانوں کے ظلم کے خاتمے کے لیے، نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے، اپنی بچیوں کے تحفظ کے لیے جا رہے ہیں، اور جمہوریت کو مضبوط کرنا ہمارا کام ہے۔ مگر مجلس پر تنقید کرنا، مجلس پر انگلیاں اٹھاتے رہو، جب تک اللہ زندہ رکھے گا مجلس اتحاد المسلمین بھارت کے کونے کونے میں جائے گی۔ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ہمارے وزیر اعظم کو یہ بولنا چاہیں گے، وزیر اعظم کو یہ بولنا چاہیں گے، وزیر اعظم جو ہے دو چیزوں پر زبانی نہیں کھولتے، باقی سب پہ بولتے ہوں۔ ایک ہے پیٹرول 100 روپے ہو گیا، ڈیزل 70 روپے، میں سننا بول کے بول رہا ہوں، میں سننا نا۔ اب آپ بتاؤ، بیٹھیے بیٹھیے ابھی ختم نہیں ہو، بیٹھیے۔ بھارت کے وزیر اعظم پیٹرول پہ کچھ بولتے ہی نہیں، ڈیزل پہ کچھ بولتے ہی نہیں، قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، بھارت کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولتے۔ سنچری ہو گئی پیٹرول ڈیزل کی، مگر پردھان منتری بول رہے ہیں مترو فکر مت کرو۔ اور چین ہمارے ملک میں گھس کے بیٹھ گیا، جب پلوامہ پاکستان نے کیا تو مودی نے کہا تھا گھر میں گھس کے ماریں گے، ہم نے کہا مارا گھس کے، مگر اب چین ہمارے گھر میں گھس کے بیٹھا ہے، وہ کچھ ہی نہیں کر رہا۔ ڈمچاک میں، ڈبسانگ میں، ہاٹ سپرنگ میں چین بیٹھا ہوا ہے، اتراکھنڈ میں چین، بھارت میں تیزا چمن میں ٹہل کے آتا ہے، آ کے توڑ کے جاتا ہے، اروناچل میں چین آتا ہے، کچھ نہیں کر رہے بھارت کے پردھان منتری۔ بھارت کے پردھان منتری چین کے بارے میں بولنے سے ڈرتے، ایسا لگتا ہے کبھی کبھی چائے میں بھی چینی نہیں ڈالتے، نہیں چین نکل جائیں گے۔ اور تیسری بات، ہم بھارت کے پردھان منتری سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، مودی جی 9 فوج کے سپاہی ہمارے بہادر مارے گئے، کتنے؟ 9 فوج کے سپاہی مارے گئے، اور 24 تاریخ کو انڈیا پاکستان کا T20 ہوگا۔ مودی جی کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ فوج مر رہی ہے اور منموہن سنگھ کی سرکار بریانی کھلا رہی ہے، 9 فوج کے سپاہی مر گئے تو آپ T20 کھیلیں گے؟ پاکستان کشمیر میں T20 کھیل رہا ہے بھارت کے لوگوں کے جانوں سے، بہار کے قریب کام کرنے والوں کا قتل ہو رہا ہے، ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے آئی بی امیت شاہ؟ انٹیلیجنس کیا کر رہا ہے کشمیر میں؟ ہتھیار آ رہے ہیں، اور آپ کیا میچ کھیلیں گے؟ پاکستان کے پاس سے ٹیررسٹ آ رہے ہیں، کون سا سیز فائر آپ نے کیا LOC پر؟ کیوں کیا آپ نے ایسا سیز فائر کیا کہ ڈرون سے ہتھیار آتے؟ 370 نکالا تو بہت بولے تھے، سب ختم ہوگا کشمیر میں، کیا ختم ہوا؟ کچھ ختم نہیں ہوا۔ ٹارگیٹڈ کلنگ کشمیر میں ہو رہی ہے، یہ مودی سرکار کی ناکامی ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے ٹیررزم کے اوپر۔ اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، میں نے آج ایک 27 سالہ نوجوان سے یہ پوچھا کہ بتاؤ تم کو موجودہ بھارت کیسے لگتا ہے؟ یہ 27 سال کا نوجوان ہے، وکیل ہے، بہترین یونیورسٹی کے سے ڈگری حاصل کی۔ میں نے کہا بتاؤ کہ تم کو موجودہ بھارت کیسا دکھتا ہے؟ تو اس نوجوان نے مجھے کہا کہ اسد صاحب میں بات تو نہیں کروں گا، میں لکھ کے بھی جاتا ہوں آپ کو۔ اس 27 سال کے نیک اور قابل وکیل نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو مودی کا نیو انڈیا ہے، اس نوجوان کی بات سنیے آپ۔ نوجوان کہہ رہا ہے کہ اسد صاحب جب آپ کا جنریشن جوان تھا تو جب آپ لوگوں میں ایک فکر تھی، ایک پریشانی تھی کہ آپ کل کیسا ہوگا، مستقبل کیسا ہوگا۔ بابری مسجد کی ڈیمولیشن، اس کے حالات دیکھے آپ، بمبئی کے فسادات آپ کا جنریشن دیکھا، 90 کے فسادات ہم حیدرآباد کے دیکھے۔ تو نوجوان 27 سال کا کہتا ہے کہ آج ہم ویسا ہی محسوس کر رہے ہیں۔ آپ سوچو، میں تو یہ سمجھا تھا کہ وہ دور نہیں آئے گا، مگر یہ نوجوان کہہ رہا ہے، آج وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مجبوراً وہی سوال یہ پوچھ رہے ہیں اپنے آپ سے کہ جو ہمارے دادا نے خوف اور دہشت میں زندگی گزاری، جو ہمارے باپ نے خوف اور دہشت میں زندگی گزاری، آج ہم جیسے نوجوانوں کو بھی خوف اور دہشت میں زندگی گزارنا پڑ رہا ہے کہ کہیں ہم پر جھوٹا کیس نہ بک ہو جائے، کہیں ہماری دکان پر حملہ نہ ہو جائے، کہیں ماب آ کر ہم کو لنچ نہ کر دے۔ سنو بی جے پی والو، سنو، دیش کا پردھان منتری ایک نوجوان یہ کہہ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، مجھ میں مایوسی آ رہی ہے، میں بے بس محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو۔ کیوں مایوسی اور بے بس کیوں محسوس کرتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ نے میری ٹرپل طلاق کو کرمنلائز کر دیا۔ اگر کوئی مذہب تبدیل کرے گا تو آپ نے کرمنلائز کر دیا اس کو، اور CAA بیک ڈور سے آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں احتجاج کروں گا تو آپ مجھ پہ UAPA لگائیں گے، NSA لگائیں گے، صرف شک کی بنیاد پر۔ اگر میں ایک جرنلسٹ کا ڈرائیور ہوں، وہ جرنلسٹ جا رہا تھا دلی سے ہاتھرس کو، ڈرائیور ہے ٹیکسی کا، تو اس کو بھی جیل میں ڈال دیا، یہ نوجوان کہتا ہے۔ اگر میں SIM کاٹ دیا تو مجھے جیل میں ڈال دیں گے، جیسا دلی میں فیضان خان کو ڈالا۔
وہ نوجوان کہتا ہے کہ گڑگاؤں میں مسجد نہیں ہے, ہم گورنمنٹ سے اجازت لے کر ہر جمعے کو صرف 20 منٹ کے لیے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. تو فرقہ پرست لوگ, ہماری نماز ہوتے رہتی ہے, ہمارے سامنے باجا بجاتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, پولیس کھڑی رہتی ہے, اور ہم 10-20 منٹ کے لیے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ اگر ہم زندہ بچ جائیں گے تو مجھے ڈر رہتا ہے اسد صاحب کہ کہیں میرا انکاؤنٹر نہ ہو جائے جیسا اتر پردیش میں سب سے زیادہ 37% گولی لگنے والے مسلمان. وہ نوجوان یہ بھی کہتا ہے کہ جس طرح آسام میں معین الحق, کون تھا معلوم آپ کو آسام میں؟ معین الحق بھارت کا شہری تھا, وہ لکڑی لے کر احتجاج کر رہا تھا اپنی زمین کی, تو گولی مار دی گئی. جب ایک مسلمان کی لاش زمین پر پڑی تھی تو ایک بہادر فوٹوگرافر اس لاش کے اوپر کودتا ہے, جوتے مارتا ہے. بتائیے آپ, یہ نوجوان کہہ رہا, یہ نوجوان یہ بھی کہتا ہے کہ اسد صاحب میں کب تک یہ بتاؤں کہ میں بابر کے اولاد نہیں ہوں, میں کب تک یہ بتاؤں کہ میں اورنگزیب سے میرا تعلق نہیں ہے, میں کب تک بتاؤں کہ میں نے جنا کے پیغام کو ٹھکرایا تھا میرے دادا نے, میں کب تک یہ بتاؤں کہ طالبان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ ریڈیکلائزیشن مسلمانوں میں نہیں ہے, ریڈیکلائزیشن تو سنگ کی طاقتوں کی وجہ سے دوسروں میں ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے. یہ نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ بیلگام میں ارباز کو وہ کسی غیر مسلم لڑکی سے اس کا عشق تھا, تو اس بچی کے رشتہ داروں نے کسی کو کانٹیکٹ کیا اور ارباز کی گردن کاٹ کر ٹرین کے پٹری پر ڈال دی. وہ نوجوان کہہ رہا ہے اسد صاحب کب تک یہ نظاروں کو ہم دیکھیں گے؟ یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ کب تک ہم سے سوالات کیے جائیں گے؟ وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کبھی میرا گھر نہ جلا دے. وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ ہر کمیونٹی بھارت میں پروگریس کری ہے, ترقی کری ہے, اور ہم مسلمان رک گئے ہیں. انٹر موبلٹی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ اگر ان کا باپ کم پیسے کماتا تھا تو بیٹا اس سے زیادہ کماتا ہے, ترقی کرتا ہے, انٹر موبلٹی. وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی انٹر موبلٹی نہیں ہے. اور پھر وہ آخر میں کہتا ہے کہ ہم کو اپرچونٹیز نہیں ملتی ہیں. اور وہ ایک اہم بات وہ نوجوان کہتا ہے کہ ہندوتوا کی وجہ سے جو میرے ہندو دوست تھے, جو میرے بزنس پارٹنر تھے, وہ سب مجھ سے دوری اختیار کرتے جا رہے. مودی جی, یہ ایک 27 سال کے مسلم نوجوان کی آپ بیتی ہے, کیا اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے بتاؤ آپ؟ یہ ایک نوجوان تکلیف سے کہہ رہا ہے, قابل نوجوان ہے. میں نے پوچھا بتاؤ تم کو کیسے لگتا ہے جو بی جے پی بولتی نیو انڈیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ہی زندگی ہے, خوب اچھی طریقے سے گزارو, مست ہو کر گزارو, عزت سے گزارو, خوب سجدوں میں اپنے سر کو جھکاؤ, راتوں میں اٹھو, غریبوں کی مدد کرو, مظلوموں کی مدد کرو, اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ سے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگو, اللہ تو مجھے اتنا نہیں دیا, میں تجھ سے بھیک مانگا, اس کی مدد کرو. سہارا بنو غریبوں کا, مظلوموں کا. یہ مت دیکھو کہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے, مدد کرو ایک دوسرے کی. اپنے کردار کو اچھا کرو, بے حیائی سے دور رہو. نوجوانوں, تم مسلمانوں کے مستقبل ہو, تم بھارت کے مستقبل ہو. یو آر دا فیوچر آف دس کنٹری, یو آر دا فیوچر آف دا مسلم کمیونٹی. تم نہیں گر سکتے, تم کو اٹھنا ہے, تم کو اٹھنا ہے, کیونکہ کل تمہارے کندھوں پر یہ قوم اور ملت کی ذمہ داری تم پر آنے والی ہے. تم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے, مایوسی کو قریب آنے نہیں دینا ہے, مایوسی کو قریب آنے نہیں دینا. اگر کل یہ معلوم بھی ہو جائے کہ سعودی اویسی کو کسی نے مار دیا یا کچھ بھی کر دیا, تب بھی تم کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا, حوصلوں کو بلند رکھنا. انسان آیا ہے تو جانے کے لیے آیا ہے, مگر جب تک ہم زندہ رہیں گے اپنی ماؤں کو شرمندہ نہیں کریں گے, ہم اپنے بزرگوں کو شرمندہ نہیں کریں گے. زندہ رہیں گے تو غازیوں کی طرح رہیں گے, اور مریں گے تو شہیدوں کی طرح موت ہوگی انشاءاللہ تعالی. مگر اپنے حوصلوں کو بلند رکھو, متحد رہو, مسجدوں کو آباد رکھو, مسجدوں کو آباد رکھو. جاؤ کم سے کم ایک وقت کی نماز, 2 وقت کی نماز, جاؤ مسجد کو. پہلے جیسا مسجد میں جاتے آپ, ہمارے شیخ ہیں بہت بڑے, آپ پہلی بار مسجد جاتے شیطان بولتا او ہو جا رہا تو مسجد کو, اندر مسجد میں جاتے کی بولتا دیکھ تیرا فون کا دوست آنے والا ہے, فون آنے والا ہے. تو ایک وقت جاؤ, ایک فرض نماز پڑھو, سلولی نفس کو سمجھانا پڑتا. مگر مسجدوں کو آباد رکھو, زنا کے قریب مت جاؤ. تم کو اگر کوئی بچی پسند ہے یا بچی کو بچہ پسند ہے, انہیں نیک ہے, اور بچیوں سے کہہ رہا ہوں اماں تمہارا خیال رکھ سکتا انہیں, ڈو اٹ, گیٹ میریڈ. واٹ از رانگ ان دیٹ؟ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ مگر تم پالنا تمہارا کام ہے. ہاں, نہیں انہیں موٹر سائیکل لے کے نہیں آئی, 5 تولے سونا نہیں ملا, 200 لوگوں کی بریانی نہیں کھلائی گوشت کی. ہاں, خالی یہاں نہیں بولنا, وہاں بھی بولنا. میرے کو نہیں معلوم, ہماری اماں بول رہے تھے, میں کیا کروں؟ میرے کو نہیں ہونا صاحب, اماں بول رہے تھے. اماں چلاتے تمہاری اسپلینڈر کی موٹر سائیکل؟ ہاں, اماں چلاتے, تم چلاتے. یہ سب چیزیں چھوڑو, ذیلی چیزیں ہیں. شراب سے دور رہو. اگر تم برائی کا خاتمہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان برائی کے مرکز کو جا کر اس کی روشنی میں, اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ تو مت کرو. کم سے کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں, نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلاموں کے غلام ہیں، اور جو گناہگار ہیں یاد رکھو اس دنیا میں بہت سے لوگ گناہگار ہیں اور اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ سے امید باندھ کے رکھو، ہمت سے حوصلے سے کام کرو، اور مجلس اتحاد المسلمین کے لیے دعا کرو کہ اتر پردیش میں اللہ مجلس کو کامیاب کرے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتر پردیش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں مجلس کے اراکین اسمبلی کو اللہ منتخب کرائے، تاکہ ودھان سبھا میں جا کر اتر پردیش کی ودھان سبھا میں ہمارے شہر جا کر اتر پردیش کے مسلمانوں کی ناانصافی کا اور انصاف کا مطالبہ کر سکے، ناانصافی کا خاتمہ کر سکے. اتنا تو آپ کر سکتے نا. اور کل جلوس نکلے گا، کل جلوس نکلے گا نا. ارے کیا کر رہے، ٹھہر جاؤ، گھر میں لے. کل جب جلوس نکلے گا تو کوئی اپنے چہرے پر رنگ نہیں ڈالے گا. ارے تم انسان ہو، رنگ ڈال رہے، ایسی غلیظ صورت دکھتی تمہاری، تم کیا ہے یہ. اور وضو سے رہو، جب تمہارے ہاتھ میں جھنڈا ہے یا رسول اللہ لکھا ہے تو وضو سے رہو. اگر کوئی کسی کو تکلیف مت دو، کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی ہے اس کو اعتراض ہے تو اس کو سمجھاؤ، بازو سے جاؤ. نہیں کسی کی عبادت گاہ کے سامنے آ کے آپ بھی ناچ رہے، نہیں، وہ غلط ہے. کل جب جلوس نکلے گا تو عشق کے مظاہرے کرنا، محبت کے مظاہرے کرنا، غلامی کے مظاہرے کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. طاقت کے مظاہرے کے لیے جلوس نہیں نکالا جاتا، وابستگی محبت کی بنیاد پر جلوس نکالا جاتا ہے پورے بھارت میں. اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ. کوئی اسکول میں نہیں جا رہا آج کل، گورنمنٹ اسکول میں ڈالو اپنے بچوں کو، مدرسوں کو مضبوط کرو. آپ نوجوانوں محنت کرو، جستجو کرو، روزی حاصل کرو. اللہ رزاق، اللہ رزق دینے والا ہے، اور حالات سے سمجھوتا مت کرو، حالات سے مایوس مت ہو. انشاءاللہ تعالی یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا، یہ ظلم ختم ہوگا، یہ ناانصافی ختم ہوگی. یہ ظالم لوگ اقتدار کو ایسا چھوڑیں گے، اللہ ان کو ایسا نکالے گا کہ برسوں برسوں لگ جائیں گے ان کو دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے. تو آپ اسلام میں پوری طرح داخل ہو جائیے، شیطان سے بچیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، قرآن کی اور سنت پر عمل کریے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنی دیر تک اس جلسے میں شرکت کی. کل نعتیہ مشاعرہ ہے، اس میں بھی شرکت کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ تکبیر.